ایمان کی نشانی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز اسلام کا کھمبا ہے، نماز ایمان کا بنیاد ہے۔ یہ صحیح ہے، نماز جب ہم پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو نماز ہمیں خدا سے ملاتی ہے، ہمیں خدا سے ملاتی ہے۔ اور جب میلاد منعقد کرتے ہیں میلاد النبی ہمیں سرکار مصطفیٰ سے ملاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دو دے پاک اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد۔ رسول کی محبت کون کرے گا؟ محبت کون کرے گا؟ جو قرآن پڑھے گا۔ رسول سے محبت کون کرے گا؟ جو نماز پڑھے گا۔ گاڑی دو چکے سے چلتی ہے، ایک چکا اگر پنچر ہو جائے تو پھر اسے ریپیئرنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک چکے سے گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صرف نماز پڑھو اور میلاد نہ مناؤ جی جی ہے گاڑی نہیں چلے گی، اور صرف میلاد مناؤ اور نماز نہ پڑھو گاڑی نہ چلے گی۔ گاڑی چلنے کے لیے دو چکے کی ضرورت ہے تو نماز بھی ضروری ہے اور میلاد مصطفیٰ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ نماز خدا سے ملاتی ہے اور میلاد النبی سرکار مصطفیٰ سے ملاتی ہے۔ قرآن دیا کس نے؟ اللہ نے، لیکن ہمارے گھر پر نہیں، آپ کے گھر پر نہیں۔ اللہ نے قرآن دیا تو اپنے محبوب رسول پاک کو عطا کیا۔ ہم نے جو پایا ہے تو رسول کے ذریعہ پایا ہے، ہم نے نماز پائی ہے تو رسول کے ذریعہ پائی ہے۔ آپ علماء سے پوچھو کہ نماز قائم کرو، وقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر سجدے کی گنتی قرآن میں نہیں، سجدے کی گنتی قرآن میں نہیں ہے۔ فجر میں 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، ظہر میں 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، عصر میں 4 رکعت سنتیں کفایہ، 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 فرض، 2 سنت، عشاء میں 4 رکعت سنت فرض، 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر۔ تو یہ گنتی لایا گیا جب قرآن میں گنتی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صرف قرآن پڑھو گے تو ایمان والے نہیں ہو جاؤ گے۔ مکمل ایمان کے لیے 2 چکے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک چکا قرآن ہے تو دوسرا چکا حدیث کریمہ ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ اور جب ہم نے یہ نماز کی رکعت کی گنتی لایا کہاں سے؟ قرآن میں نہیں ہے گنتی۔ قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، مگر کس طرح قائم کرو؟ کس طرح قائم کرو؟ نماز کا تو حکم ہے، اے اللہ نماز پڑھوں کیسے؟ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، نماز کا حکم میں نے دیا ہے، رکعت اس طرح پڑھو جیسا میرا محبوب پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیرت مصطفیٰ سید قیام الدین عظمتی صاحب جیسا میرا محبوب پڑھ رہا ہے، محبوب رسول پاک نے نماز رکھی، ابو بکر کو فرمایا اے ابو بکر میری طرف دیکھتا جا، میں جس طرح ادا کرتا ہوں اس طرح نماز ادا کر۔ پتہ چلا کہ رسول جس طرح نماز پڑھے ابو بکر نے اس کا نقل کیا، عمر فاروق اعظم نے اس کا نقل کیا، حضرت عثمان ذوالنورین نے نقل کیا، مولا کائنات مولا علی نے اس کا نقل کیا۔ اصحابہ کرام نماز رسول کی دیکھتے رہے، اس طرح ادا کرتے رہے۔ ائمہ کرام نے ادا کیا، تابعین نے ادا کیا، تبع تابعین نے ادا کیا، غوث اعظم نے اس طرح ادا کیا، خواجہ غریب نواز اس طرح ادا کیا، حضرت مخدوم اخی سراج الحق والدین آئین ہند نے اس طرح سے ادا کیا۔ سلسلہ چلتا رہا، رسول کا فرمان چلتا رہا۔ پتہ یہ چلا رسول کی ادا اصحابہ کرام پہ آئی، اصحابہ کرام کی ادا تابعین آئی، تابعین کی ادا تبع
तबे ताबईन में आई, तबे ताबईन की अदा गौसे आजम पे आई, ख्वाजा गरीब नवाज पे आई, हजरत वो दीन आईने हिंद पर आई, महबूबे इलाही आई, सिलसिला चलता रहा यही अदा हजरत मसूद कलीमी में आई, हजरत मुस्तफा अशरफ असरफुल जिलानी में आई। ये मेरे ये अदा मेरी अपनी अदा नहीं है, बल्कि जो रसूल का अदा है वही आगे रसूल का। बढ़िए दो देखा अल्लाह है ना। हम मिलादुल नबी से इनकार नहीं कर सकते, ना हम नमाज से इनकार कर सकते, नमाज से हम इनकार नहीं कर सकते, हम मिलादुल नबी से इनकार नहीं करते। सच्चा मोमिन वो है जो नमाज भी पढ़ रहा है और मिलादुल नबी भी मना रहा है। सच्चा ईमान वाला वही है। अब देखो एक बात और बता रहा हूं, किसी ने मुझसे कहा खड़े होकर सलातो सलाम क्यों पढ़ते, खड़े होकर सलातो सलाम क्यों पढ़ते। कहा कि अदब में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ, ये मलाइका की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है, मेरे गौसो ख्वाजा की सुन्नत है, सरकार मखदूम अशरफ की सुन्नत है, हजरत मसरूर कलीमी की सुन्नत है, हजरत मुस्तफा अशरफ की सुन्नत है, ये मेरे बुजुर्गों की सुन्नत है। कहा कि जब नमाज में फिर बैठकर दरूद व सलाम क्यों पढ़ते हो। नमाज में कहना तो सही था कि मिलाद में खड़े होकर पढ़ते हो, फिर नमाज में बैठकर पढ़ते हो। नमाज तो सबसे बरकत वाली चीज है, नमाज तो अल्लाह की इबादत है, मगर उसमें बैठकर अत्तहियात के बाद दरूद और सलाम पढ़ते हो, फिर मिलाद में खड़े होकर क्यों पढ़ते हो। मैंने कहा कि मौलाना तुम्हारा कहना तो सही है कि नमाज में हम बैठकर दरूद पढ़ते हैं, मिलादुल नबी में खड़े होकर दरूद क्यों पढ़ते हैं, इसकी वजह सुनना चाहते हो। ए इमाम ये बताओ कि जब जनाजा के लिए खड़े होते हो तो कौन सी सूरत पढ़ते हो, बताओ।